بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں یہ بات سمجھائی تھی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اللہ نے کی ہے نا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ اس میرے بھائی کو اور برکتوں سے نواز دے اور مجھے بھی عطا کر دے، تو اللہ آپ کو بھی عطا کر دے۔ ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرہ خیر کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک حسد نہیں کرے۔ اس معاشرے میں حسد آ جائے خیر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ حسد جس کے بارے میں ابن المعتز کہا کرتے تھے الحسد داء الجسد، کسی نے بغیر کسی بیماری کے اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے وہ حسد شروع کر دے، اور کسی نے زندگی کے ہر قسم کی لاغری اور بیماری سے بچنا ہے تو حسد سے بچ جائے۔ 160 سالہ شخص ہنستا کھیلتا آیا، امام اصمعی پوچھتے ہیں آپ کھاتے کیا ہو، 160 سال کے ہو گئے ہو اور کیسی آپ کی صحت؟ تو پھر بھی مسکرا کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑا، اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا۔ حسد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد، بیماریاں تو بڑی ہیں لیکن یہ بیماری بڑی عجیب ہے، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے اس کو تکلیف تو بعد میں پہنچتی ہے، یہ پہلے جل چکا ہوتا ہے حسد کرنے والا۔ حسد یہ ایمان کا دشمن ہے، حدیث کے الفاظ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، دو چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان، یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے، دیانت داری سے سوچئے میرے دعوے اور آپ کے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہے تو ایمان تو نہ ہو، ایمان ہے تو پھر حسد کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر رش کرنا سیکھیں، رش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو نعمت کو دیکھ کے یہ دعا کرو یا اللہ اسے اور عطا کرو اور مجھے بھی عطا کرو، یہ جائز ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں ایک فرق بھی ہے، مومن تو رش کرتا ہے یا اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، اور منافق حسد کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس سے چھین لے مجھے ملے نہ ملے، یا مجھے دے دے اس سے چھین کے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے، یہ معاشرے سے دشمنی بھی ہے، اس سے انسان ایمان سے دور ہوتا ہے، منافق بھی بنتا ہے۔ حسد یہ اس قدر بری بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر مخالفت بھی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، تم آپس میں بغض بھی نہ رکھنا اور نہ ہی تم حسد کرنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے پچھلی قوموں میں یہ بیماری تھی۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، میرے صحابہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم میں وہ بیماری نہ آ جائے، مقصود پوری امت کو سمجھانا ہے۔ حسد، نفرت، ساتھ فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو ختم کر دینے والی، ایک ہے وہ چیز جس سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، حسد اور نفرت سے معاشرے کی محبت اور ایمان ختم ہوتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے، اس چیز کے قریب نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اگر حسد جو ہے اس کو انسان نہیں چھوڑتا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان حسد بغض ہوتا ہے، اللہ فرماتے اس کے حساب پیچھے کر دو، جب تک یہ آپس میں محبت نہیں کرتے ان کے اعمال کو میں دیکھنا بھی پسند ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو میں راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ اس دن راضی ہوگا جس دن آپ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے یا آپ کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے یہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کرے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو، السلام علیکم،
اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، آپ کے مال و دولت کو سلامت رکھے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی سلامتی پسند نہیں ہے۔ والتامین، یہودیوں کو دوسرا حسد ہوتا ہے تو جب تم آمین کہتے ہو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے۔ یہودی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اچھا یہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے قیامت کو، اچھا یہ صلحاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پہ سب سے زیادہ ان کو سلام پر اور آمین پر حسد ہوتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو میرے بھائی سب سے زیادہ حسد ابتدا میں اگر کیا تو کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ تو یہ ابلیس کی صفت ہے جو مومن کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ حسد تھا نا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ اس حسد نے اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا، اس پہ پھٹکار پڑی۔ صحابی رسول مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کسی کی چاہت ہے جنتی کو دیکھنے کی تو ابھی اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ آپ نے اشارہ فرمایا، سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کون آیا، دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں ہاتھ پہ جوتی ہے، دائیں ہاتھ پہ کونٹی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ نہ موت، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، جنتی۔ صحابی گھر گئے، حدیث لمبی ہے، 3 دن رہے، کہا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں کیسے مل گئی۔ آپ بھی تہجد پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نیا کام نظر نہیں آیا۔ کہتے ادھر آؤ، ہو سکتا ہے کہ تیرے کام آ جائے۔ لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میرے بھائی میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا۔ ولیس فی قلبی غمر، میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں رکھی۔ صحابی کہتے ہیں لگتا ہے پھر اسی سے خوشخبریاں ملی۔ کہتے ہیں حسد نہیں کیا، میں نے کینہ نہیں رکھا اپنے دل میں، گرہ نہیں باندھی۔ انعام بھی اللہ نے 3 بڑے دیے۔ دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے، لیکن جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کو جبریل نے آ کے بتایا کہ صحابی سعد کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد کی روح جب آسمانوں کی طرف جا رہی تھی تو اس کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ صحابی چل رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی چل رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ لوگ تو اتنے نہیں ہیں تو آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھی دل ایسے بنائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اس کے توڑنے والوں کو اللہ ہدایت دے یا اس سے اس وطن کی جان چھڑائے۔ اور اللہ ذو الجلال جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا